السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسے پچھلے کلاس میں ہم نے تنوین اور نون ساکن کا دو قاعدے دیکھیں، اب ہم مزید دو قواعد دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم قاعدہ نمبر 3 اقلاب کے اوپر چلیں، ہم پچھلا ریوائز کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے اقلاب اور ادغام دیکھیں گے۔ تو چلیے، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین، اس کے اقسام اور کن کن حروف میں، جسے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے اکفا کے حروف، اظہار کے حروف یاد کیے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب اکفا کے 15 حروف یاد رکھنا مشکل کام ہے، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ کس میں ایک اظہار ہوگا اور کن حروف میں ادغام ہوگا، اقلاب کن حروف میں ہوگا اور اکفا کن حروف میں ہوگا۔ تو دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے ہم نے جس طرح کے پہلے دیکھا ہے، اظہار، جیسے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی ایک حروف آئے تو یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ یہاں پر نون کو ظاہر کریں گے۔ اظہار اپنے نام سے خود بتا رہا ہے کہ یہ اظہار چاہتا ہے، اٹ مینس کہ یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر نون ظاہر ہوگا۔ سمپل اتنا یاد رکھیں، جیسے کہ اس کی مثال یوں ہے، ان خفتم، ان نون ساکن ہے یہ، اور یہاں آیا ہے خا، یہ اظہار ہوا۔ اسی طریقے سے ہم نے پچھلے دیکھا ہے اکفا، لیکن اب ہم آپ کو ادغام بتاتے ہیں۔ یہ اظہار کے 6 ورڈ ہو گئے، تو آپ اس کو حروف تہاجی کے 28 ورڈز ہے، اس میں سے نکال دیجئے یہ 6 ورڈز۔ اس کے بعد ادغام کے یا، را، میم، لام، واو، نون، اس کو ہم نے شارٹ میں یاد رکھنے کے لیے یرملون بنا لیا ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ تو یہ ہو گیا ہے یرملون ادغام۔ اب ادغام کیسے ہوتا ہے، یہاں پر شارٹ میں آپ دیکھ لیں، پھر آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہاں پر تنوین آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تنوین ہے، اور اس کے بعد آیا ہے میم۔ میم کون سے حروف میں سے ہے، ادغام یرملون، یہ میم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے فی رئی بن، مما نہیں بلکہ فی روئی بم مما، روئی بم مما پڑھا جائے گا۔ یہ بالکل آسان ہے، اس میں دو ہوتے ہیں، ایک غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بلا غنہ ہوتا ہے۔ بہت ادغام تام اور ناقص، یہ یاد رکھنے میں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس میں خود بخود آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر یرملون کے جو حروف ہے، اس میں غنہ بھی ہوتا ہے اور بلا غنہ کے بھی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، اقلاب کسے کہتے ہیں، یہ ہے اقلاب۔ اقلاب کے معنی ہوتا ہے چینج کرنا، بدلنا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ نون ساکن کے بعد حروف با، اقلاب کا ورڈ ہے با۔ اب یہاں پر جہاں بھی یہ با آتا ہے نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد، تو یہاں پر نون کو سائلنٹ کر کے میم کو پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ میم، میم زر مم، با زبر با، مم با، با عین زبر با، مم با دال زر دی، مم بعدی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں اقلاب، یاد رکھیے اس کا لاسٹ ورڈ با۔ اب ہو گئے یہ 6 ورڈ اور یہ 6 ورڈ اور ہو گئے ہیں، یہ ایک ملا کر ہو گیا 7 ورڈز۔ اب 7 ورڈز پورے حروف تہاجی کے جو لیٹرز ہیں ہمارے 28 لیٹرز، اس میں سے آپ ان کو جو ہے تو مائنس کر دیں، یہ بھی مائنس کر لے، یہ بھی اور یہ بھی، بقیہ جتنے بچے ہیں اس میں کیا ہوگا، اقفا ہوگا، جو ہم نے قاعدہ تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کہ متابا، متابا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے شارٹ میں بتایا، اب ہم تفصیل سے اقلاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اقلاب کا قاعدہ، تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر دیکھیں، نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، جیسے کہ مم بخیلا، مم بخیلا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے،
یہ جو نون ساکن ہے اس کی آواز غنّے کی طرح ہوں گی اور یہ من نہیں ہوگا بلکہ مم ہو جائے گا. یہاں پر اکفا کی بو بھی آ رہی ہے، آواز جو ہے تو ناک میں گھوم رہی ہے، اسی لیے یہ ہوگا مم بخیلا. تو اس کا اجرا اس طرح ہے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زرقی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا. تو دیکھیے آگے یہ ہے مم بخیلا، یہاں لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہے من بین الصلب، من بین الصلب. اب یہاں من بین الصلب نہیں ہے، یہ میم جو ہے تو کوئی وقف جائز یا کچھ اس طرح سے نہیں ہے، یہ رموز اوقاف میں سے نہیں ہے، بلکہ میم کے ساتھ میم کو ملائیں گے اور نون کو جو ہے تو میم میں چینج کر کے ہم پڑھیں گے من بین الصلب. ادھر ہے کرام بررہ، یہ قرآن میں آلریڈی لکھا ہوتا ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. من بعد، من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم، بذنبہم خبیر بما تعملون، سمیع بصیر. دیکھیے یہاں میم سمیع بصیر نہیں بلکہ سمیع بصیر. کلا لینبذن، لینبذن، یہ نون ساکن اور پھر بعد میں با آیا ہے اقلاب میں سے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے، نون کو میم سے بدلیں گے، لینبذن. دیکھیے ادغام کی آواز بھی آ رہی ہے، لینبذن، علیم بذات الصدور، علیم، دیکھیے علیم بذات الصدور، رجع بعید. دیکھیے یہاں پر بھی رسول بما لا تہوی، رسول بما لا تہوی. یہاں پر دیکھیے تو یہ تھا اقلاب کا قاعدہ. اب آگے ہم بڑھتے ہیں ادغام کی طرف. ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، اقلاب کے معنی ہوتے ہیں تبدیل کرنے کے. تو ہم نے کیا تبدیل کیا تھا، تنوین یا نون ساکن کو میم سے تبدیل کیا تھا. اب ہم دیکھیں گے ادغام ملانے کو کہتے ہیں، تو کیسے ملائیں گے. دیکھیے جی، یہ ہے ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے اسے، اور اس کے دو قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص، یا پھر آسان زبان میں ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، صرف آپ حروف یرملون یاد رکھے، یا را میم لام واو نون، یہ بالکل آسان طریقہ ہے. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہاں لکھا یوں ہے، یہاں لکھا یوں ہے محمد رسول اللہ، لیکن یہ ہے نہیں بلکہ یہ ہے محمد الرسول اللہ. تو یہ تنوین کی آواز کو ہم راز کے ساتھ ملائیں گے، اسے کہتے ہیں ہم، کیوں ملائیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف را آیا ہے جو حروف یرملون میں سے ہے. تو یہاں پر دال کو، دال دو پیش کو را میں ملائیں گے، محمد الرسول اللہ. اور یہ ہے مر ربک، دیکھیں نون ساکن کے بعد را آیا ہے تو یہاں پر بھی را کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے، مر ربک، غفور الرحیم، عیشت الراضیہ، من لدنہ، کل لہ، یہ ادغام لام ہے، من لدنہ. تو یہاں پر کہیں بھی آپ کو غنہ نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں بلا غنہ، یعنی بنا غنہ کے، کل لہ یا کل لہ. اب دیکھیں حالانکہ یہاں پر نون بالکل لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے لام میں سے، دیکھیں حروف یرملون کے حرف میں سے لام آیا ہے تو یہ ہے یکل لہو رزقا لکم افل لکم من لبن، من لبن. ٹھیک ہے، یہ ہوا تھا ادغام
بلا غنہ. اب ہم ادغام مع غنہ دیکھیں گے جس میں غنہ ہوتا ہے. یا سمپل یہ یاد رکھے کہ یا را میم لام واو نون کے ہم مثالیں دیکھنے جا رہے ہیں الگ الگ. یہ دیکھیں یا واو، یہ ہے یا واو میم نون. ہم نے لام اور را دیکھ چکے ہیں تو یہ ہوا تھا یرملون. اب یا کا دیکھ لیجئے یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کے حرف میں سے یا آیا ہے. خیرا یرہ لقوم یوقنون، لقوم یوقنون. دیکھیے من یومن کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ من یومن نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ من یومن. من یقول، من یقول وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ. دیکھیں ہوئی کیسے یہ تنوین کی آواز یا میں ملی ہے. اور یہاں دیکھیں ایشا، ایشا. اس کا اجرا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے حمزہ نون یا زبر عین، اتنے تین حروف کو لیں گے. حمزہ نون یا زبر عین، یا زبر یا، عین یا، شین الف مدہ شا، ایشا حمزہ زبر آ، ایشا. ٹھیک ہے. اب یہ مد کو کھینچنے کا انشاءاللہ قاعدہ اس کے اپنا الگ قاعدہ بتائیں گے تاکہ یہاں کنفیوژن نہ ہو. اب آگے دیکھیے ادغام واو بالکل آسان ہے اسی طریقے سے کہ یہ تنوین کے بعد واو آیا ہے حروف یرملون میں سے. الہ واحد رحیم ودود. دیکھیے تنوین کو ہم کس سے ملا رہے ہیں؟ واو سے ملا رہے ہیں. رحیم ودود. ان وہبت، ان وہبت نہیں، ہاں ان وہبت من ورائہم جنات وعیون، جنات وعیون. موعدہ، موعدہ رسول من اللہ. دیکھیے یہاں پر بھی یہ تنوین کے بعد میم آیا ہے ادغام یرملون میں سے. رسول من اللہ صراطا مستقیما، صراطا مستقیما. ٹھیک ہے. یہاں رحیق مختوم، دیکھیں تنوین کے بعد میم آیا ہے. من مثلہ، من مثلہ. یہاں غنہ کے ساتھ ہم جو ہے تو یہاں کیا ہوگا دیکھیے میم نون میم زیر مم، میم زیر میم سا زیر مس، مم مس. لام زیر لی، مم مس لی. ہا کھڑا زیر ہی، مم مثل ہی. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے ادغام نون من نبی، من نبی، نون ساکن کے بعد نون آیا ہے. نورن نہدی، نورن نہدی. عاملۃ ناصبہ لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة، يومئذ ناظرة. ٹھیک ہے. یہ ہوا تھا ادغام کے قواعد. تو اب ہم نے ماشاءاللہ سے پورے قواعد دیکھ لیے ہیں نون ساکنہ اور تنوین کے. اب ہم اس کو مختصر طور پر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو. جی یہاں سمجھ لینے والی بات یہ ہے کہ اظہار ہو یا ادغام ہو یا اقلاب ہو یا اخفا ہو، تو اظہار کے حروف تو ظاہر ہے کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا ہے
جو ہم نے پہلے بھی یاد کیا ہے. اور یہاں پر اظہار میں ہوتا کیا ہے، ہم نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. بالکل یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور یہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نون کی آواز جب پوری کمپلیٹلی ظاہر ہو رہی ہے تو یہ غنہ نہیں ہوگا. چھپانے کی حالت میں غنہ ہوتا ہے. یہاں پر ہوتا ہے، اب دیکھیے ادغام جو ابھی ہم نے پڑھ کر نکلے ہیں. ادغام یرملون یا را میم لام واو نون میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملانے کو کہتے ہیں. تو ادغام غنہ کے بھی ہوتا ہے اور بنا غنہ کے بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ. تو اس میں دونوں کنڈیشنز پائی جاتی ہے. غنہ بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے. اب دیکھیے یہاں پر، اور لیکن اس کو ملایا جاتا ہے، ورڈ سے ملایا جاتا ہے. آگے دیکھیے کہ اقلاب میں ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با اگر آ جائے، اقلاب کا با سمجھ لیجئے لاسٹ ورڈ، چینج کرنا. اقلاب کے معنی ہے چینج کرنا. یہ با آ گیا ہے تو اس کو با، ہم نون ساکن اور تنوین کو میم سے ڈائریکٹ سے چینج کر دیں گے. جیسے کہ میم بعدی، ہاں تو یہاں سے میم سے بدلیں گے اور یہاں پر اس میں غنہ ضرور ہوگا. میم بعدی. اب دیکھیں اخفا جو اظہار کے حروف، یرملون کے حروف اور با، ان سب کے علاوہ سے جتنے ریمیننگ 15 حروف بچے ہیں اس میں ہوتا ہے اخفا. اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. تو اس میں بھی غنہ ہوتا ہے. تا، دیکھیے تا ہے تا. تو اس یہاں پر ناک آواز ناک میں چھپ رہی ہے، اسے کہتے ہیں. اور اس سے چھپانے کی مقدار صرف ایک الف کے برابر ہے، زیادہ بھی نہیں. تا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کو آسان طریقے سے بتانا مقصد تھا، تاکہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ بہت موسٹ امپورٹنٹ قاعدہ ہے قرآن کا، جس میں ہم بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر و بیشتر کو جب جو یسرن القرآن یا ہمارے پچھلی پڑھائی ہوتی ہے تو اس میں اکفا اظہار یہ کچھ بھی پڑھایا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو ہم ہر چیز میں اظہار کر بیٹھتے ہیں. کوئی ادغام کرتا ہے، اقلاب بھی جس سے پتہ ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اکفا کرنے میں غلطی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انتا کہتے ہیں. تو یہ ہو جاتی ہے ہماری غلطی. اور قرآن کریم کو غلطی چاہے لہن جلی ہو لہن خفی ہو، چاہے بڑی غلطی ہو چاہے چھوٹی غلطی ہو، اس سے قرآن مجید کو غلطیوں سے پڑھنا جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے. اگر چھوٹی غلطی ہے تو ناجائز ہے، اور بڑی غلطی ہے جس سے میننگ چینج ہو رہے ہیں تو اس سے قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے سراسر. تو انشاءاللہ العزیز کثرت سے آپ بیٹھ کر نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، کیونکہ آگے جو میم ساکن اور میم کے قواعد آنے والے ہیں تو پھر اس میں کہیں مکس اپ نہ ہو جائے. تو بالکل اچھی طریقے سے بیٹھے اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس سے پہلے اچھی طریقے سے پریپیئر کر لیں اور یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.